آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس پوری داستان کو بڑے آسان سادہ الفاظ اور انداز میں میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے بیان کروں، یہ تو علماء کا منصب ہے، میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. یعنی ہم کوشش کریں گے آج سے لے کے 10 محرم تک مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر یہ پورا، یعنی کہ امام حسین اور جو پورا خانوادہ تھا مدینے میں رہتا تھا اور پھر مدینے سے نکلا، پھر واقعہ کربلا ہوا اور پھر دوبارہ مدینے میں آیا. تو کوشش کریں گے کہ یہ الف سے لے کر یہ تک یہ کہانی مختصراً، ورنہ تو اس کے لیے صدیاں چاہیے بیان کرنے کے لیے، اتنے زاویے ہیں، لیکن یہ ذرا کہانی ساری کہ واقعہ کربلا شروع سے لے کر آخر تک یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہم آغاز کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو دیکھیے معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوا. اس طرح میں نے کہا کہ اب اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ کریں گے، چھوڑیں گے، ورنہ بالکل ایک منزل کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی. شروع کرتے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا، شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آ گئی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی. ابھی یہ واقعہ کربلا کا یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے. تو جیسے ہی حاکم وقت بنا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مدینے کے حاکم، ساتھ رہے گا، بڑا آسان، بڑے دردناک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے. تو یزید حاکم وقت بننے کے بعد اس نے مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا جو رولر تھا، گورنر تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں. یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بیعت کریں میرے ہاتھ پہ. امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، مدینے میں رہتے تھے. صاف انکار کیا، ظاہر ہے فرزند زہرا اور کیا کرتا، علی کا بیٹا اور کیا کرتا، حسین ابن علی ہیں. صاف انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید کی بیعت مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار. ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا، اور دیکھیں دکھ کی داستان بس یہیں سے شروع ہو گئی ہے. کربلا تو 10 محرم کو ہوگی نا، یہ کون سا دن ہے آج جو داستان میں بھی ہم جہاں سے آغاز کریں؟ یہ ہے 28 رجب ہے 60 ہجری. مدینے میں امام حسین، بیعت کا تقاضا ہوا، امام حسین نے انکار کیا. ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کیا مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے؟ اب دیکھیے جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اٹ سیلف بڑے دردناک ہے. امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی سوچی جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ، تو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں. حسین جانتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تیرا حسین. شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. اور اماں کی لہت چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پہ خنجر تو 10 محرم کو چلا ہے، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے، نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے. اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے، اماں کی لہت چھوڑی ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الوداع کہنا ہے. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے نا الوداع کرنے کے لیے، رسول اللہ کے روزے پر جب گئے، قدم جما جما کر رکھ رہے تھے اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بھری داستان بیان کی اور چلے آئے. لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا. روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں نا الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جاتا ہے، ایسے گئے ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے. تو بہرحال مدینے میں